علم تر کیف فعل ربک بعاد کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، اور تاریخی حوالے بیان کیے۔ انسان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ ماڑے یا چنگے حالات میں پچھلے حالات کو بیان کرتا ہے، یاد کرتا ہے، کبھی سیکھتا ہے کبھی نہیں سیکھتا، کبھی اس سے جو پہلے گزرے ہوئے حالات ہیں ان سے سیکھتا ہے اور کبھی نہیں سیکھتا، کبھی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن یاد رکھتا ہے اور زیادہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ دو بندے ہوں، اگر ان کا کوئی آپس میں مسئلہ ہو تو ایک اس کو پرانے احسانات یاد کرائے گا، پرانے باتیں یاد کرائے گا، پرانے ظلم یاد کرائے گا۔ اگر دو فیملیوں میں لڑائی جھگڑا ہو یا مسئلہ ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے جو سلسلے چلتے رہے ہیں، پہلے آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے اس وقت یہ کیا تھا، آپ نے یہ بات کی تھی، آپ نے وہ بات کی تھی، یا یہ ہے کہ سبق آموز باتیں ہیں، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے انسان کیا کرتے ہیں، پچھلی باتیں یاد کرتے ہیں۔ یاد ہے تمہارے فلاں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے ایسے کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے ایسے کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جو ماضی کے قضایا ہیں یہ انسان ہمیشہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں ماضی کو ضرور یادآوری کرا کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو بیان کر کے اس سے عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے، عبرت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کی عمومی نفسیات ہیں۔ خدا کریم نے بھی اس نفسیات سے انسان کے فیور میں اپنی کتاب میں کافی استفادہ کیا ہے، اور یہ جو ذکر کیے گئے ہیں پچھلوں کے قصے یا پچھلوں کی باتیں اور بار بار کہی گئی ہیں، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم اپنے مسائل میں پچھلی کسی بات کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ ہاں، پھر مثال کے طور پر فرض کریں کوئی سال پہلے اگر کوئی گھر خراب ہوئے، سیلاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی پھر بھی تو اس طرح بنا رہا ہے، دیکھا ہے، یاد ہے وہ پیچھے کیا ہوا تھا سیلاب میں، پچھلے سال اس دفعہ کیا ہوا تھا، پھر اس طرح بنا رہا ہے، یا پھر دریا کے کنارے گھر بنا رہا ہے، یا پانی والی جگہ پہ بنا رہا ہے، یا اس طرح کے کوئی سبق آموز باتیں۔ تو یہاں خدا کریم سورہ والفجر میں بھی، باقی صورتوں میں بھی اسی طرح کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ وہ باتیں ہیں، دوستوں کے سامنے یہ بات کتنی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ پورے جہان کے قصے نہیں ہیں قرآن میں، کہ پورے جہان کے مثلاً اس زمانے میں اور بھی تہذیبیں تھیں، اور بھی بسنے والی جگہ تھیں، اور بھی جہاں ظلم بھی ہوتے تھے، جہاں جیسے کہ قرآن میں کہ ہر آبادی کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، اور ممکن ہے کہ اور بھی جگہوں پہ نبی بھی ہوں، اور بھی سلسلے ہوں، لیکن خدا کریم نے قرآن میں صرف اور صرف کدھر کا ذکر کیا ہے، صرف وہ وقائع اور وہ تاریخی حالات اور ان قوموں کا ذکر کیا ہے جو اسی آس پاس میں تھی، یعنی جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا ان قریش کے پاس، مکہ کے آس پاس میں، یہاں جو بھی قصے ذکر ہے یہ بالکل قریب کی سرزمینوں میں ہے، اور دور کی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں جتنے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت نوح سے لے کر حضرت یوسف کا قصہ لے لیں، حضرت عیسیٰ کی بات لے لیں، حضرت موسیٰ کا جو مصر کے حوالے سے، جتنے بھی یہ ہے سارے، یہاں سے عراق سے لے کر
یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اور تھوڑا سا مصر کا علاقہ اور ادھر عراق کا علاقہ اور یہ جو اسرائیل جہاں تک ہے اور یہی حجاز تک، حتیٰ وادی ہند جو کہ تھوڑا سا فاصلے پر ہے دریا کے بعد، اس کے بھی کچھ بھی وہاں سے کچھ بھی یہاں ذکر نہیں ہے۔ چین بھی ذکر نہیں ہے، چین بہت پرانی تہذیب رکھتا ہے۔ اسی طرح یونان کی تہذیب کا بھی کوئی شے یہاں موجود نہیں ہے، یونان کے حوالے سے بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہے۔ وہاں بھی بہت بڑی تہذیبیں تھیں۔ وہ جو مایا تہذیب جس کا ایک دن ہم نے یہاں ذکر کیا، اس کے بھی 7,000 ہزار سال پہلے کی تہذیب کے آثار ابھی موجود ہیں، اور اسی طرح بہت ساری دوسرے آس پاس میں زندگیاں موجود تھیں اور بڑے ترقی یافتہ بھی تھے، لیکن کوئی ان میں سے ذکر نہیں ہے۔ یہاں جو قصے مذکور ہیں وہ تقریباً اسی ایریا کے ہیں، اور اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ ماضی کے قصے ہیں، ماضی کی باتیں ہیں، اور یہ وہ ہیں جو متداول تھیں۔ عرب پہلے سے، قرآن کے آنے سے پہلے بھی ان کے قصے سنے ہوئے تھے انہوں نے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ یہودیوں کی زبانی سنا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے قصے نصرانیوں کی زبانی سنے ہوئے تھے، باقی اپنے تاریخ میں عاد، سمود، یہ جو قومیں گزری ہیں، حضرت نوح کا قصہ بھی اسی طرح معروف تھا، وہ بھی اسی ایریا کی ہی بات ہے۔ تو تب قرآن نے ان کو بطور مثال اور بطور عبرت ذکر کیا ہے۔